اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 9 مضمون اسلامیات اختیاری میں آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 4 کہ جس میں ہم پڑھیں گے آداب تلاوت قرآن، یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کیا کیا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ پچھلے لیکچر میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ تھا ہمارا مضامین قرآن کہ قرآن پاک میں ہمیں کن کن مضامین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف، جو کہ ہے سوال ہے تلاوت قرآن کے آداب بیان کریں۔ تلاوت قرآن، لفظ قرآن قرات سے بنا ہے کہ جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں تلاوت پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے اہتمام کا ہمیں 12 مرتبہ کہا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی خود ارشاد ہے، سورہ مزمل میں ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ حدیث میں بھی تلاوت قرآن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مستقل اور باقاعدہ تلاوت کی تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں بتایا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لفظ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف پڑھنے سے 10 نیکیاں، لام پڑھنے سے 10 نیکیاں اور پھر میم پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح ہمیں الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اگر پہاڑوں پر نازل فرمایا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے پاکیزگی۔ آداب تلاوت قرآن میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے پاکیزگی، یعنی ہم نے پاک اور صاف کیسے ہونا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس اخلاص نیت، یعنی ہماری نیت کس پر ہے۔ پھر ہے پابندی، پھر ہے تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد ہے ترتیل۔ پھر آداب تلاوت میں جس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہے احتیاط، رموز اوقاف، جہر و اخفا، خوش الحانی، مقدار تلاوت، تدبر یعنی فکر، سوچ سمجھنا، تقویٰ یعنی پرہیزگاری، قرآن سننے کا اہتمام اور تلاوت کے بعد کی دعا۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمیں پوائنٹ نمبر 1 میں بتایا گیا کہ ہم نے پڑھنا ہے پاکیزگی، کہ قرآن مجید کو ہم جو ہے جب ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں طہارت اور مکمل پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو ہمیں وضو کرنا چاہیے، اگر غسل کی حاجت ہو تو ہمیں غسل بھی کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک لوگ ہیں۔ اس کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے، یعنی صرف ہمیں جسمانی اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ جس جگہ پر ہم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی ہمارا وہ دوپٹہ ہے یا باقی ہمارے جو لباس ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اخلاص نیت۔ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاص نیت کا جو ہے وہ پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتنا جو ہے وہ پرہیزگار بندہ ہے یا بندی ہے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا جو ہے وہ گرویدہ نہ بنایا جائے، بلکہ کیا ہو کہ اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا چاہیے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانا اور لوگوں کی تعریف کی خواہش رکھنا انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں۔ یعنی جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو ہماری جو نیت ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ پابندی، یعنی یہ نہیں ہے کہ سال میں 2-4 دفعہ کہیں ہم نے تلاوت کر دی یا ہفتے میں 1-2 دفعہ تلاوت کر دی اور بس ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ ہمیں پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے، بلا ناغہ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھنا مستحب ہے۔ تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، تلاوت کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔
بلکہ کیا ہے کہ جو سب سے اچھا اور سب سے بہتر وقت ہے قرآن پاک پڑھنے کا وہ صبح ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور قرآن پاک یاد کرنے کے بعد اسے بھول جانا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم نے کیا ہے کہ وہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کام جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، مگر تعوذ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں ہوں ہمارا دھیان بھی باہر لوگوں کی طرف ہو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور کوئی اگر ہم سے سوال کرے اور ہم اس کو جو ہے وہ جواب بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کیا ہے کہ جب آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے پاکیزہ بھی ہو جانا ہے، اور پھر جو آپ کی نیت ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، اور پھر کیا ہے کہ آپ نے بار بار جو ہے وہ تلاوت کے دوران نہ گفتگو کرنی ہے اور نہ آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑنا ہے۔ البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اپنا تلاوت قرآن جو ہے اس کو شروع کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں اور اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ترتیل۔ قرآن مجید کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے، اور ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ مزمل میں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو، یعنی چبا کر لفظ کی ادائیگی میں آپ نے خیال رکھنا ہے، لفظ کو چبا کر نہیں پڑھنا، آپ نے اس کے زیر اور زبر کا خیال رکھنا ہے، اس کے باقی حروف کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس احتیاط۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ زبر زیر پیش کا آپ نے مکمل لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ ایک زبر زیر یا پیش کے بدل جانے سے مکمل جو ہے وہ آپ کا معنی بدل جاتا ہے، اور اس کے کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر اور شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح اردو کے لفظ میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے کاف، اور ایک ہمارے پاس یہ والا کاف ہے، یہ کاف اور یہ کاف جب ہم ادا کرتے ہیں تو دونوں کی ادائیگی کا مختلف طریقہ ہے۔ ایک جو کاف ہے اس سے بنتا ہے کتاب کہ یہ پتلا کاف ہے، اور یہ جو کاف ہے یہ موٹا کاف ہے جس سے ہم کینچی جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ اگر ہم جب ادائیگی کرتے ہیں لفظ کی اور وہ درست نہیں ہوگی، جس طرح ہم نماز میں جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اگر ہم اس موٹے قاف کی جگہ قل هو اللہ پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ کا جو معنی ہے وہ بدل جائے گا، تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس رموز و اوقاف۔ تلاوت قرآن میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر آپ نے سانس توڑنا ہے اور کہاں آپ نے بغیر سانس توڑے اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے کچھ علامات مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ ان کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی نہایت ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جانے کا خدشہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جہر و اخفا۔ یہ پڑھنے والے کی مرضی پر ہے کہ وہ تلاوت بلند آواز میں کرے یا نیچی آواز سے، لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہ ہو رہی ہو۔ جب قرآن آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے گھر میں جو موجود ہے وہ آپ کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے پا رہا، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو نیچی آواز میں کریں۔ قرآن پاک میں
ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس خوش الحانی۔ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، اسے گا گا کر پڑھنا جس سے اس کا تقدس مجروح ہو جائے وہ جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے لہجے اور حسن آواز سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت خوش الحانی سے نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مقدار تلاوت، یعنی تلاوت کتنی کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھ لیں، کم از کم اتنا پڑھ لیں کہ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا جائے تو حق ادا ہو جائے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن مجید 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہے تدبر۔ قرآن مجید علم و حکمت کی کتاب ہے، اس کا سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اگرچہ تلاوت قاری ثواب ہے لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور کسی عالم دین سے قرآن مجید پڑھنا بہتر ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس تقوی یعنی پرہیزگاری۔ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدی للمتقین کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس قرآن سننے کا اہتمام۔ قرآن پاک ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن سننے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دگنا ہے، یعنی کوئی پڑھ رہا ہے اور اگر آپ اس سے سن رہے ہیں تو پڑھنے والے سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس تلاوت کے بعد دعا کرنا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حاجتیں اپنی مانگنی چاہیے کہ تلاوت قرآن کرنے کے بعد جب بھی ہم جو کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر کہ جس میں ہم نے پڑھا آداب تلاوت قرآن، آئندہ انشاءاللہ جب بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو ان تمام جو آج ہم نے یہ ادب و احترام پڑھا اس کو ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔